مثانے کی کمزوری، بار بار پیشاب آنا، پیشاب کے قطرے آنا، کھانسی یا چھینک سے پیشاب کا نکل جانا، پیشاب کا خطا ہو جانا، واش روم تک جاتے ہوئے پیشاب کا خطا ہو جانا، کپڑے ناپاک ہو جانا، یہ ایک کامن مسئلہ ہے اور یہ اکثر مردوں اور خواتین دونوں میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پیشاب کیوں خطا ہوتا ہے اور قطرے کیوں آتے ہیں، یعنی مثانے کی کمزوری کا اسباب کیا ہے۔ نوجوانوں میں کثرت جماع اس کے سبب بنتا ہے، بعض اوقات چائے کا کافی کا زیادہ استعمال اس کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات پیشاب روک کر بیٹھے رہنا اس کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات مثانے میں یا کڈنی میں پتھری ہونے کی وجہ سے اس کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات پیشاب دیر تک روک کر بیٹھے رہنے سے اس کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات موٹر سائیکل زیادہ ڈرائیو کرنے سے، زیادہ دیر موٹر سائیکل پر بیٹھے رہنے سے اس کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات گھوڑا سواری یا اونٹ کی سواری سے اس کا سبب بنتا ہے، خواتین میں حمل کے دوران اس کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی وجہ جان کر بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ یورالوجسٹ کے پاس جائیں، وہ اس کی تشخیص کرے گا اور آپ کو پراپر طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا۔ میں آپ کو یہاں آج ایک چھوٹی سی ٹپس دے دیتا ہوں، اس کو ٹرائی کریں، لیکن بہترین سلوشن یہی ہے کہ آپ یورالوجسٹ کے پاس جائیں، اس سے پراپر علاج کرائیں۔ تو چھوٹی سی ٹپس جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ آسان سی ہے، گھر میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اور ہر آدمی تیار کر سکتا ہے اور بے ضرر ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے لینے ہیں کالے چھولے بھنے ہوئے، کالے چھولے بھنے ہوئے لیں گے آپ 1 پاؤ، ان کو گرائنڈ کر لیں گے، پاؤڈر کر لیں گے۔ پھر لیں گے آپ کالے تل 1 پاؤ، ان کو بھی گرائنڈ کر لیں گے اور پاؤڈر بنا لیں گے۔ پھر لیں گے آپ بادام کی گریاں 1 پاؤ، ان کو بھی آپ گرائنڈ کر لیں گے، پاؤڈر کر لیں گے۔ لو جی، آپ کا جو ہے ٹپس آپ کی تیار ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہے، جو ایسے لوگ جن کو شوگر کا ایشو آ رہا ہے، موٹاپا ہے، تو وہ اس کو ایسے ان 3 چیزوں کو استعمال کریں گے اور صبح و شام استعمال کریں گے۔ وہ بتاتا ہوں کیسے آگے اس پہ چلنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے، وہ اس میں 1 پاؤ مصری ملائیں گے، دھاگے والی مصری جو ہوتی ہے، گرائنڈ کر کے پاؤڈر کر کے وہ ملائیں گے۔ گرائنڈ کرتے ہوئے یہ احتیاط کرنا ہے کہ مصری کو پہلے بریک بریک کر لینا ہے، پھر گرائنڈر میں ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے مصری کے بڑے ٹکڑے گرائنڈر میں ڈالے تو گرائنڈر ٹوٹ جائے گا۔ یہ 4 چیزیں آپ کی ہو گئی۔ پھر ان کو آپ 3 سے 4 چمچ گھی کسی فرائی پان میں ڈال کر اس کو ہیٹ کریں۔ اس کے بعد ان سب چیزوں کو ڈال کر ڈرائی روسٹ کر دیں۔ ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد اس کو ایک ایئر ٹائٹ شیشی میں ڈبی میں ڈال لیں اور اس کا ڈھکن بند کر کے رکھ دیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ صبح ناشتے کے سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 چمچ، کھانے والا 1 چمچ لیں گے، اوپر پانی آپ کی طلب ہو تو پانی لے لیں، اگر آپ کے پاس دودھ اویلیبل ہو تو 2 منٹ کے بعد دودھ لے لیں۔ رات کو کھانا کھانے سے پہلے، آدھا گھنٹہ کھانا کھانے سے پہلے 1 چمچ پانی کے ساتھ لے لیں یا دودھ کے ساتھ لے لیں۔ یہ آپ نے صبح و شام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ٹھیک 7 دن کے اندر آپ کا یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا پراسٹیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، اگر آپ کو پراسٹیٹ کی پرابلم کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، پھر آپ کو یورالوجسٹ کا نسخہ ہی بہتر رہے گا۔ اگر آپ کا پریگننسی کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ آ رہا ہے، پھر پریگننسی تک آپ کے ساتھ یہ مسئلہ رہے گا، لیکن یہ چیز استعمال کرنے سے کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے ہر وقت ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے، اس کو استعمال کریں۔ اور کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں۔ وہ کیوں کہ
اس میں مضر رساں کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی کالے چھولے مضر ہیں، نہ ہی کالے تل مضر ہیں، نہ ہی بادام مضر ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر آدمی میں اکثر و بیشتر ایک سے زیادہ بیماریاں رن کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک سے زیادہ مسائل کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ باڈی میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز کا علاج کرتے ہوئے دوسری چیز کو وہی چیز نقصان دے دیتی ہے۔ تو کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں، اس کی ضرور نوٹس میں دیں، تاکہ وہ آپ کو دوائی جو ہے، میڈیسن جو ہے، وہ ایڈجسٹ کر دے یا آپ کو بتا دے کہ یہ استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ مجرب نسخہ ہے، کافی سارے لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی میری بات تو اس کو لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔